لیکن آج اگر وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا، یاد رکھنا کل اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اس دن حساب دینا پڑے گا۔ تو خدا را اگر زندگی میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے، اگر زندگی میں کسی کا حق دبا لیا ہے، اسے نہیں پتا، آپ جا کر لوٹائیے یا تو معاف کروائیے۔ رب کی رحمت دیکھو، کام تھوڑا کرتے ہیں رب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ گویا اس کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر برسنا چاہتی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، ہم کم از کم روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھیں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں نے کچھ مدنی پھول آپ کو پیش کرنے ہیں، بیسیکلی یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بہت بڑی اکثریت اس کو شاید عبادت ہی نہیں سمجھتی ہے، اس کو ایک آرڈنری کام سمجھتے ہیں، ضمنی کام سمجھتے ہیں اور اس میں اتنی توجہ بھی نہیں دیتے۔ اور اگر آج آپ توجہ سے پورا بیان سنیں گے تو آپ ریئلائز کریں گے کہ میں نے جس عبادت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے وہ صرف نارمل عبادت نہیں، بلکہ حدیث میں اس کو برین آف عبادہ، مخ العبادہ کہا گیا۔ وہ عبادت ایسی ہے جو عبادتوں کا بھی مغز ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ ضرور عرض کروں گا۔ پہلے بخاری شریف کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور یہاں ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، غلط فہمی یا وسوسہ، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے ہیں تو بعض اوقات وہاں واقعات بڑے سنائے جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کم ہوتی ہے اور واقعہ بڑا سنایا جاتا ہے۔ اب میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ میں نے نہیں سنانا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا تھا۔ تو یہ شاید غلط فہمی ہے کہ واقعات کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ پرابلم یہ کہ نہ ہم نے قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے ان سے پوچھیں کہ قرآن پاک میں واقعات کتنے ہیں۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے واقعات سے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یہ ایک گائے کا واقعہ ہے، بقرہ کہتی گائے کو ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ سورہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، قرآن پاک کا سب سے بہترین قصہ۔ شاید آپ میں سے بہت سو کو نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 100 سے زیادہ واقعات موجود ہیں، مگر لوگ پتہ نہیں کیوں اریٹیٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید میرے پوائنٹ کو پک کر لیں گے۔ بخاری شریف کی بڑی بڑی کتابوں میں، حدیث کی جتنی بڑی کتابیں ہیں، نبی پاک نے پچھلی قوموں کے واقعے بیان کیے، قرآن واقعے بیان کر رہا ہے، نبی پاک واقعات بیان کر رہے ہیں۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جس طریقے سے بنایا ہے نا، ہمارا ذہن واقعے کو جلدی قبول کرتا ہے، ہم اسٹوری کے ذریعے بات جلدی سمجھتے ہیں۔ اور آج ماڈرن سائنس اس بات کو پک کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس 1450 سال سے موجود ہے۔ آج جائیے اسکول کالجز کے اندر، آج بڑے بڑے پروفیسر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جناب بچوں کو اگر کوئی بات سکھانی ہے تو کوئی اسٹوری کے ذریعے سکھانی ہوگی، کسی پوئم کے ذریعے سکھانی ہوگی، کوئی واقعہ بیان کرے تو بات دل میں گھر کر جائے گی۔ آج ماڈرن سائنس اس بات پر پہنچی ہے، میرا قرآن اور نبی کی حدیثیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ تو آج میں وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو سنایا اور امیزنگ کمال کا واقعہ ہے، اور یہی میرے آج کے ٹاپک کا یوں سمجھیے سینٹرل آئیڈیا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا۔ میں سمری خلاصہ اس حدیث کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سونے کے لیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے۔ اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں، کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر۔ ہوا کیا کہ وہ سوئے اور پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری، اور اس پہاڑ کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی، کلوز، دروازہ کلوز ہو گیا۔ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا کہ اندر پھنسے ہوئے کسی کو بتاتے کہ ہم اندر پھنس گئے، وہ اندر ہو گئے اور دروازہ جو اس غار کا منہ تھا وہ چٹان سے بند ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، کسی کو بتا تو سکتے نہیں، آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں
आका फरमा रहे उन तीनों ने काम क्या किया, फंस गए थे, कोई चारा नहीं था, अल्लाह को पुकारते हैं। तीनों ने फैसला किया ऐसा करते हैं, तीनों ने कोई जिंदगी में अच्छा काम किया हो ना, तो उस अच्छे काम का वसीला पेश करके उस अच्छे काम के सदके से अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस से ये अकीदा क्लियर हो रहा है कि वसीले से दुआ मांगी जा सकती है। अच्छा जनाब, पहले बंदे ने क्या किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे, जब मैं जंगल से बकरियां चरा कर लाता तो दूध दोकर सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता, उसके बाद अपनी बीवी और अपने बच्चों को पिलाता। अल्लाह एक दिन ऐसा हुआ कि मैं दूध धोकर आया, लेट हो गया, आया तो वालिदैन सो गए थे, बच्चों को भूख भी लगी थी, मगर मेरे इश्क ने, अदब वालिदैन ने गवारा ना किया कि माँ बाप से पहले बीवी बच्चों को दूध पिलाऊं। सारी रात इंतज़ार करता रहा, अपने वालिदैन के इंतज़ार में खड़ा रहा। मेरे अदब ने यह भी ना मुझे इजाज़त दी कि वालिदैन को जगा दूं कि आप दूध पी लीजिए, मैं आ गया हूं। मैं सरहाने खड़ा रहा, ए अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रिज़ा के लिए किया, सारी रात में खड़ा रहा माँ बाप के अदब में, सुबह हो गई तो मेरे मौला इस मुसीबत से हमें छुटकारा दे दे, ए अल्लाह इस गार से हमें निकाल दे। उस बंदे ने दुआ ख़त्म की, आका फरमाते वो पत्थर थोड़ा सा सिरक गया। वो पत्थर जो क्रेन से ना हिले, वो चट्टान ऑटोमेटिकली है, दुआ जो है असर रखती है, पत्थर सिरक गया। मगर इतनी जगह ना बनी कि बंदे बाहर निकल जाएं। अब दूसरे की बारी आई, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ए रब्बे करीम, मेरे चचा की एक बेटी थी, लड़की थी, मेरी कज़न थी, और मैं उस पर बड़ा आशिक था, बड़ा महबूब रखता था उसको, लेकिन वो मेरे करीब नहीं आती थी, मुझे अपने पास नहीं बैठने देती थी। अब एक बार वो लड़की किसी वजह से किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई, कहत में गिरफ्तार हुई, खाने पीने को पैसे नहीं थे। वो मेरे पास आई और आकर कहा कि मुझे मदद कर दो, तुम मेरे कज़न हो, मुझे बड़ी ज़रूरत है। अब चूँकि पहले से मुझे वो पसंद थी, इरादा बुरा था, तो मैंने उस लड़की को कहा ठीक है, जो तुम मांगती हो मैं दे दूंगा, मगर तुम मुझे अपना आप हवाले कर दो, बुरा काम मेरे साथ करो। बेचारी मजबूर थी, मेरे साथ वो बुराई के लिए तैयार हो गई। या अल्लाह, जब मैं उसके साथ करीब हुआ, वो अल्लाह की बंदी मुझे कहती है कि अल्लाह से डर और नाजायज़ तौर पर यह काम न कर, मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूँ। जब उस औरत ने, ये लड़की ने मुझे ये बात कही, कोई और देखने वाला नहीं था, मैं अकेला था, काबू था मेरा उस औरत पर, मगर जब उस लड़की ने मुझे तेरा खौफ दिलाया, ए अल्लाह फ़कत तेरे खौफ से मैं पीछे हट गया। ए मेरे मालिक, काम अकेले में किया था, आज फंस गया हूं, अगर ये काम मैंने तेरी रिज़ा के लिए किया है, ए रब्बे करीम आज इस मुसीबत से निकाल दे। वो पहाड़ थोड़ा और सिरक गए, वो चट्टान और सिरक गई। आका फरमाते अभी भी इतनी जगह न बनी कि बंदे बाहर निकल जाएं। अब तीसरे बंदे की बारी थी, हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, मैंने एक बार कुछ काम किया, चंद मजदूरों को मजदूरी पे रखा, काम कर कर एक मजदूर ऐसा था जो मजदूरी लिए बगैर चला गया, भूल गया अपना जो हक था वो लेना, भूल गया, चला गया। ए रब्बे करीम, जब वो बंदा चला गया, मैंने उसके पैसे कारोबार में लगा दिए। कुछ सालों बाद वो मजदूर फिर आया, आकर कहता है मेरी मजदूरी बाकी रह गई थी भाई, मैं लेना भूल गया था, वो पैसे मुझे दे दो। तो मैंने उस मजदूर से कहा कि तुम इतना बड़ा रेवड़ जानवरों का देख रहे हो, गाय बकरियां, ये सब तुम्हारी हैं। उसने कहा ये सारी मेरी कैसे हो सकती हैं? कहा भाई जो तुम्हारे पैसे थे मैंने कारोबार में लगाए, कारोबार में अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी है कि ये हिस्सा तुम्हारा है। वो हैरान हुआ, परेशान हुआ, यकीन ना आया, मगर फिर जब मैंने कहा ये तेरा ही है, वो मजदूर सारे जानवर ले गया। ऐ मेरे मालिक, जो मैंने ईमानदारी की, मैंने अमानत में खयानत न की, अगर ये काम मैंने तेरी रिजा के लिए किया है, ऐ अल्लाह इस मुसीबत से जान छुड़ा दे। हदीस के अल्फाज है वो पहाड़ और सिरक गया। अब इतना रास्ता बन गया कि वो तीनों बाहर निकल गए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉम माई सेल्फ, मैं अपनी तरफ से कोई किसी कहानी की बुक से आपको वाकया नहीं सुना रहा। मैंने एक हदीस पाक की सबसे बड़ी किताब, असाहुल किताब बादल कुरान कहा जाता है, सही तरीन किताब कुरान के बाद जिसको कहा जाता है वो बुखारी शरीफ है। मैंने नबी पाक की हदीस आपके सामने रखी है, 3 बातें सीखनी है इसमें से, ठीक है। पहला बंदे ने क्या काम किया, अल्लाह से क्या अर्ज की कि वालिदैन का अदब किया था।
میرے مولا میں نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنا مقبول ہوا کہ اس سے مصیبت دور کر دی گئی۔ میں ہر ٹاپک پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر اپنا بیان کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ان کی قدر کرنا۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو۔ خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی سزا، اس کا رزلٹ، اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ۔ جس کے پاس ماں ہے نا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ بھول گئے آپ کہ جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیا اللہ نے؟ ایک کسائی کو ماں نے دعا دی تھی، اللہ نے موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دیا۔ تو ماں باپ کی ادب کریں، نافرمانی نہ کریں۔ دوسری بات، بڑی اہم بات ہے، بڑے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پر، آج جو بے حیائی کا دور ہے، آج جو بدکاری کا دور ہے، آج جو سوشل میڈیا نے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر کے رکھا ہے، فلموں نے، ڈراموں نے، ماڈرنزم نے، حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نوجوان نے کیا کیا تھا؟ اکیلا تھا، اس لڑکی پر قابو تھا، مگر جب خوف خدا طاری ہوا تو وہ موقع چھوڑ کر اللہ کے لیے الگ ہو گیا۔ بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ نیک نمازی دکھنے والے بھی اکیلے میں جب ہوں، اللہ نہ کرے گناہ کا موقع مل جائے، کیا اب بندہ بچتا ہے؟ ہم سوچے تو صحیح کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ خیال تو رکھتے کوئی دیکھ نہ لے، دروازہ بند کر دو، لائٹ آف کر دو، کہیں اور چلتے ہیں، یا تو جاننے والے رہتے ہیں۔ ارے جدھر جا رہے ہو ادھر کا رب کوئی اور ہے کیا؟ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ کاش یہ جملہ میرے اور آپ کے دل پر نقش کر جائے۔ جب حرام کرنے کو جی چاہے، جب گناہ کرنے کو جی چاہے، جب بے حیائی کرنے کو جی چاہے، اے میرے نوجوانوں، نہ کرو اپنی نوجوانی کو برباد ان بے حیائیوں کے کاموں میں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا، جہنم میں جانے والا کام ہے۔ حفاظت کرو اپنی، شیطان کے واروں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ یہ امیر اہل سنت جو ہے نا، جو بانی دعوت اسلامی ہے، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، بیسیکلی یہ نباز ہیں۔ ان کو جتنی دنیا کی جو مزاج شناسی ہے وہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اکثر نظریں جھکی رہیں گی۔ شاید بہت سو کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ نیچی نگاہوں کی بات کیوں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے پردگی ہے، ہم پاکستان کی ساری خواتین کو برقع نہیں پہنا سکتے، مگر اپنی نظروں کو تو نیچا کر سکتے ہیں نا، اپنی نگاہوں کو تو حیا کی چادر اڑا سکتے ہیں۔ تو خدا را اگر حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو پہلے نگاہیں جھکائیے، پہلے آنکھوں سے حرام نہ دیکھیے۔ اور اب تیسری بات، اس حدیث میں جو بندے نے دعا کی تھی، تھوڑی سی مزدوری باقی رہ گئی، اور اس بندے نے مزدور کا حق کیسے ادا کیا کہ تھوڑے پیسوں کے لاکھوں واپس کیے۔ مگر آج کیا حال ہے؟ آج کوئی پیسے بھول جائے تو ہم کہتے چلو جان چھوٹی میرے ہو گئے ہیں۔ کاروبار میں، حساب کتاب میں اگلے کی مسٹیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ غلطی کر رہا ہے، اس نے پیمنٹ دی تھی، لکھی نہیں ہے، مگر ہمیں معلوم ہوتے ہوئے ہم نہیں بتاتے۔ یار اچھا ہے بھول گیا، میرے ہو گئے نا، ہیں؟ کسی کا مال دباتے ہوئے نہیں سوچتے، کسی کے پیسے کھاتے ہوئے، قرضہ لے کر لوگ کہتے جاؤ وصول کر سکتے ہو تو کر لو۔ یاد رکھیے امام اہل سنت فرماتے ہیں، جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، I'm not talking about millions rupees، آج لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، ہزاروں ہڑپ کر جاتے ہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے دبا لے، اس کو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 با جماعت مقبول نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ کدھر سے لائیں گے ہم 700 نمازیں با جماعت مقبول؟
ایک ایک روپیہ لوگوں کا واپس کیجئے. بھول گیا ہے آپ جا کر لوٹائیے, یاد دلائیے اسے, ایسے معاف نہیں ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں میرا بگاڑ ہی نہیں سکتا کوئی. ٹھیک ہے, آج آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, بڑے روب والے ہیں, بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس, آپ چودھری ہیں, آپ کسی علاقے کے بڑے ہیں, منسٹر ہیں, کونسلر ہیں, واٹ ایور. لیکن آج اگر وہ مظلوم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نا, یاد رکھنا کل اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. اس دن حساب دینا پڑے گا. تو خدا را اگر زندگی میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے, اگر زندگی میں کسی کا حق دبا لیا ہے, اسے نہیں پتا, آپ جا کر لوٹائیے یا تو معاف کروائیے, ورنہ قیامت کے دن مہنگا پڑ جائے گا. بہرحال میں پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف, اور وہ میرا ٹاپک آج ہے دعا. تو پتہ چلا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. مگر آج بڑا عجیب معاملہ ہے کہ دعا میں ہمارا وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتا, دعا میں وہ توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم شاید نماز بھی پڑھ لیں, تلاوت بھی کر لیں, جب دعا کی باری آتی ہے ہم اس کام کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ٹھیک ہے امام صاحب دعا کرا رہے ہیں, ہم بھی آمین کہیں, کبھی ادھر دھیان ہے, کبھی ادھر دھیان ہے, خیال کہیں اور ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, ذرا دعا کی اہمیت سمجھو. دعا ہے کیا؟ دعا کس کی بارگاہ میں بات ہو رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. دنیا میں کسی پرائم منسٹر, کسی صدر, کوئی بڑے بادشاہ سے بات کرنی ہو, ہمیں یہ پریویلیج نہیں ملتا, ہمیں یہ آسانی تھوڑی کہ ہم ڈائریکٹ کسی سے بات کر لیں. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے, غریب آدمی کو تو ملتا بھی نہیں. بہت بڑی سورس بھی لگائے ہیں. اچھا جناب 2 مہینے بعد آپ کی باری آئے گی, 2 منٹ بات کر سکیں گے آپ, 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکیں گے. یعنی دنیا والوں کے پاس جا کر ٹائم لینا ڈیفیکلٹ. جو ساری کائنات کا مالک ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جو رب العالمین ہے, ارے دنیا کا کوئی بندہ چاہے اس سے بات کرنا, اٹھائے ہاتھ اور مانگنا شروع کر دے. کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, کوئی سیکرٹری نہیں, نو بڈی بٹوین یو اینڈ یور اللہ. ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جتنی کرنی ہے, اور ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے. تم تھک سکتے ہو, تم اکتا سکتے ہو, رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اور کمال دیکھے دنیا کا, آج آپ دنیا والوں سے پیسے مانگیں, مثال دیتا ہوں, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کوئی دوست تو قریب بھی ہو, آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو, ہم شاید مدد کر بھی دیں, یار بڑا کلوز ہے, رشتہ دار ہے, گرائی ہے. تھوڑے دیر بعد پھر آ جائے, یار دوبارہ چاہیے پیسے, پھنس گیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے, لیکن یار دوست ہے, چلو دے دو. تیسری بار آ جائے, یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے, بار بار آتا ہے. چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اٹھنا بند ہو جائے گا. 5ویں بار شاید ہم اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے, چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا, یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا. تم اپنے اچھے دوست, قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو, وہ اب تم سے دور ہو جائے گا, تمہیں برا کہے گا. میرے رب کریم کی شان دیکھو, فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ محبت فرماتا. ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے. دنیا میں ہے کوئی ایسا سخی کریم, دیکھو میرا مالک, جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو کریم ہی جو ٹھہرا, تو کرم کے کیا ٹھکانے, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. میں نے آپ کو قرآن کی کچھ آیات کے ذریعے یہ احساس دلایا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے. اب آؤ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں بتاتا ہوں, کس طرح انکریج کیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی حوصلہ افزائی فرمائی ہے دعا کے بارے میں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بزرگ چیز وہ دعا ہے, اور دعا کو حدیث میں مخ العبادہ, عبادت کا مغز کہا گیا, ٹاپ آف دا لسٹ. جو عبادت ہے نا وہ دعا ہے, مگر آج دعا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی, نہیں مانگی. ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ فرماتا ہے, سنو حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے
اور میرا امیدوار رہے گا، میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا۔ اب ہم بڑے نادان ہیں، پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں، یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے، میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی، آج بھی 5,000 کی، کوئی اضافہ نہیں ہے جناب۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے، شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹا مل ہی نہیں رہا۔ میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا، میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی، لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی، آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی، آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا۔ سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا، یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا؟ میں نے گھر سے نکلنا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، ٹانگ ٹوٹنی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ بیٹا دے دے، وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا، میری ٹانگ بچ گئی، میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا۔ بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے، جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے، بس آج ہی قبول ہو جائے۔ اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں، یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی، مزار پہ جا کے بھی دعا کی، بزرگوں سے بھی دعا کرائی، کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی، کعبے پر بھی چلا گیا، میں مدینے بھی گیا، میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا۔ اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا، یہ ساری غلط فہمیاں، یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا، سیکنڈ یہ آپشن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا پہاڑ جتنی، تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کی، کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں، اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے۔ بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی، اتنا اجر اتنا ثواب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو، ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے۔ اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں۔ وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں، لیکن اس کے باوجود